اور جناب یہ حضور کی گفتگو کے بعد عام طور پہ سوال کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ 35 سال کے عرصے میں مجھے بہت سے لوگ ملے، آج بھی ملتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ واسف صاحب نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کا ذرا بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اب بعض دفعہ تو وہ واسف صاحب کے آسان فکرے کا ایسا مطلب نکال لیتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ آج واسف صاحب نے تو یہ بات کرے۔ وہ ڈاکٹر بابا کی محفل میں واسف صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری محفل میں بھی اگر ان کا ذکر ہو جائے تو ایک دفعہ میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا تو وہ کہتے کہ جی وہ پتہ چلا کہ جی وہ اللہ کو غالب نے اور اقبال نے شکایت کر دی ہے۔ کہ کیا شکایت کر دی؟ وہ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو شعر کہا تھا تو اس کا تو یہ مطلب تھا ہی نہیں جو لوگوں نے لکھ دیا۔ وہ انہوں نے غالب اور اقبال کی بات کی تھی۔ اصل میں جب درویش بات کرتا ہے نا تو وہ بات بڑی گہری ہوتی ہے۔ ان کا اشارہ جو تھا قرآن اور حدیث کی طرف تھا کہ قرآن کے جو لوگوں نے معنی نکالے تو وہ حیران ہیں لوگ کہ یار یہ کیا معنی، اور حدیث کے بھی اس طرح لوگوں نے معنی نکالے کہ وہ یعنی کہ اللہ ہی پریشان ہو جائے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ کیا چیز ہے۔ تو ایک بہت بڑے کالم رائٹر ہے حسن اسحار صاحب، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت بڑی لائبریری بھی ہے ان کی اور بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے طبقے۔ تو انہوں نے پورا ایک کالم لکھ دیا کہ واسف صاحب نے جو کہا ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے، اس جملے کے خلاف پورا کالم لکھ دیا۔ اور بندہ کہے کہ یار پہلے تو اس کو سمجھ تو لے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی پوری کوشش کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امتحان کی تیاری نہ کرے، امتحان پرچہ ہی نہ دے۔ کا مطلب ہے کہ امتحان اچھی طرح پڑھائی کرے، اچھی طرح پرچہ حل کر کے آئے، اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس پہ راضی رہے۔ یہ مطلب ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنی نصیب۔ تو انہوں نے اس کا بالکل الٹا کہ دیکھیں جی یہ جو بابے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ قریب رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے امیروں کے ساتھ ملے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے نصیب پہ راضی رہو، بس جو اللہ نے بنا دیا تو ہمیں امیر بنا دیا تمہیں، تو یہ بابوں تو پورا کالم جو ہے نا وہ اس ایک بات انہوں نے لکھ دیا۔ تو خیر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، تو اور بھی بڑے مہربان ہیں ہمارے تو وہ لکھتے رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ محفل کا مقصد یہ ہے کہ بابا حضور کی بات جو ہے وہ اگر اس کی کوئی تشریح یا وضاحت چاہے تو وہ ہم یہاں پہ کر سکیں، اگر اس کے کوئی غلط مطلب نہ نکالے جائیں کم از کم۔ تو یہ جو ہے نا، اور باقی جی ابھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اور یہ جو گفتگو ہے اس کے متعلق سب سے پہلے تو کوئی بات جو اس کے متعلق بات شروع کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اور میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابا حضور جو گفتگو فرماتے ہیں تو لگتا ہے انہوں نے سارے اخبار پڑھے ہیں، سارے چینل دیکھے ہیں اور سارا سوشل میڈیا کھنگالا ہے، پھر بات کی۔ ابھی ایک فکرہ آیا تھا، کسی نے غور کیا یا نہیں، نے کہا تھا کہ تم ہو کون؟ کسی نے ٹھیک ہے نا، تو یہ فکرہ جو ہے نا کتنا کرنٹ فکر ہے نا، اس پہ زیادہ بات بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی بشیا واپس
جی ضرور آف دی ریکارڈ بات تھی جی جو وکیل صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا نا حسن نثار، جی 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 وہ تو علامہ اقبال سے بھی نہیں راضی، جی وہ کہتے ہیں میں نے شاعر مشرق مانتے ہی نہیں، جی جی وہ جو ہے نا وہ نازا شخصیت ہے، ہاں اسی بات کو میں سمجھ کر رہا تھا، یہ آف دی ریکارڈ ہے۔ نہیں، یہ آف دا ریکارڈ نہیں ہے، یہ بات انہوں نے آن دا ریکارڈ کہی ہے. جی جو علامہ اقبال کی بات ہے نا وہ انہوں نے لائیو کی تھی جی جو ٹیلی ویژن پہ، اور کہتے تھے جی وہ لوگوں نے انہیں شاعر مشرق مانا ہوا ہے، ان کے شاعر ایسے ہیں کہ بگا دیے گھوڑے ہم نے فلاں کی طرف فلاں کی طرف، تو میں انہیں شاعر بھی نہیں مانتا، شاعر مشرق تو دور کی بات ہے، وہ یعنی کہ وہ متنازع شخصیت ہے. جی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نثار صاحب موصوف کے لیے جو جملہ بنتا ہے غیر جی بات کو بلا رہی، جی جی یہ حسن نثار سے متعلق موصوف کے لیے جو جملہ بنتا ہے کہنے کو وہ یہی ہے کہ موصوف مصدقہ پڑھے لکھے جائے. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اشفاق احمد صاحب نے نا ایک دفعہ ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ جاہل لوگ پڑھے لکھوں سے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ اینکر تھے شاید نعیم بخاری تھے گھر، انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بڑی عزت ہے معاشرے میں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ثابت کر دیتا ہوں. کہ کریں ثابت؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کو آج تک کسی جاہل آدمی نے نقصان ہی نہیں پہنچایا. تو جاہل جو ہے نا وہ بہتر ہے. اور باقی چونکہ مولانا نے یہ بات کی ہے تو میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے فرقے بنائے ہیں یہ علماء کرام نے بنائے. کسی ان پڑھ بندے نے آج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا. کسی ان پڑھ بندے نے قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں کیا تو اس نے فرقہ کیا بنانا تھا. کسی ان پڑھ بندے نے قرآن پاک کی تفسیر ہی نہیں لکھی تو اس نے فرقہ کیا بنانا تھا. کسی ان پڑھ بندے نے اسلام کے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی تو اس نے کیا فرقہ بنانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جو ہے سب سے پہلے جو بخشش ہوگی وہ تو میرا خیال ہے ان پڑھ لوگوں کی ہوگی. اور سب سے زیادہ حساب جو ہے وہ جتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا اس کا اتنا سخت حساب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل صحیح بات مولانا فرمائے. جی کچھ اور بھائی آپ نے خود ہی اس مسکین پہ کرم فرماتے ہوئے جملہ ان پڑھ کا فرما دیا. یہ تذکیر ملی کہ ان پڑھ ہونا اور ہے اور جاہل ہونا. جی جی ان پڑھ ہونا اور ہے. اور یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے محفل میں کہ ابو جہل جو ہے نا یہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا. اللہ. تو ابو جہل تو اس کو لیکن جو اس کے دل کا اندھا تھا اس لیے اس کو پھر یہ مسلمانوں نے اس کو ضد بازی میں اس کا نام ابو جہل رکھا ہوتا، ورنہ در حقیقت اس وقت وہ پورے اس عرب دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا. تو اللہ جو ہے نا پھر علم سے ایسے علم سے اللہ پناہ دے. اور کچھ میرا نام نعیم خان جی اور میں رانا صاحب کا ٹیلنٹ ہوں فار دا لاسٹ 12 ایئرس ہم بیٹھے رہتے ہیں. میرا ایک کنفیشن ہے اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مطلب سننے کی چیز ہے. جی ذرا بلند آواز سے. جب میں انٹر میں تھا جی میں ایک بہت ہی ڈیسنٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فرام دس. لیکن جیسے کہ صحبت پہ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ جو صحبت ہے انسان کو وہ تھوڑا سا اس طرح میں جن لوگوں میں بیٹھتا ہوتا تھا کالج میں تو ایک میرا ریگریٹ کہہ لیں کنفیشن کہہ لیں کہ جو یہ مڈل سیکس ہے جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں ان کا بے انتہا مذاق اڑاتا تھا اور کوئی میں اور شرارت نہیں تھی میرے پاس پوری. اس میں نے بڑا ڈیسنٹ ٹائم گزارا مگر سم ہاؤ جو میرے ارد گرد والے تھے شاید وہ بھی جن کو میں دیکھتا تھا بڑے پڑھے لکھے لوگ عمر والے لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو ایک ڈرامہ میں نے دیکھا معین اختر کا. اس میں وہ بس میں سفر جب کرتے ہیں تو وہ کریکٹر کیا تھا تو وہ لیڈیز میں بیٹھا تو لیڈیز نے اس کو اٹھا دیا
کہ نہیں ہمارے پاس مردوں میں بیٹھا وہ مردوں نے اٹھا دیا. تو وہ جو 30-40 سیکنڈ میں جو بے بسی تھی نا اس کے چہرے پہ, اس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار یہ جو میں مذاق اڑاتا ہوں ان کا کیا قصور ہے. یہ جگہ بدل سکتی تھی, تم وہاں ہو سکتے تھے, وہ یہاں ہو سکتے تھے. تو یہ ریگریٹ میرا بہت رہا. اس کے بعد میں نے اپنے ٹوٹل جو ہے نا سسٹم کو بدلا. اور بڑی نوجوان لوگوں کے لیے ہے کہ کسی کے بارے میں بھی یعنی کوئی چیز کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک ہے کہ ایک پروفیسر تھے حامد حسن, ذمہ دارہ کالج کے پرنسپل تھے, شاید آپ لوگوں میں سے مصنف بھی تھے. تو ان کا جب بھٹو دور میں کالج وغیرہ نیشنلائز ہوئے تو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا جلال پور جٹا. اب ذمہ دارہ کالج بہت اسٹینڈرڈ کالج تھا اس وقت, اور جلال پور جٹا چھوٹی سی جگہ تھی. تو بورڈ ممبر میں سے کوئی بندہ گیا دیکھنے میں, تو دیکھا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے دفتر میں, کوئی بندہ نہیں کوئی. چلے شاہ جی اسی کوشش کرنے ہیں ٹرانسفر کرا لینے گجرات واپس, پھر اتنے کوئی رونق میلہ تو ہے نہیں ہے. تو جو اس بندے نے جواب دیا وہ بھی سوچنے والا ہے. انہوں نے کہا چل صاحب گالے ہوئے پھر رونق میلے جڑے ہیں نا درویشاں تے گان بجا نہ رہے یہاں رونق میلے کی لوڑ نہیں ہوتی. وہ جتنے ڈیرا لاؤں نا رونق چل کے اتنے پہنچ. تو ہمیں اس بات کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے, کلاس کوئی بھی ہو اس کے بارے میں کامنٹ کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے. کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے معاملات کو دیکھیے, ان کو ٹھیک کیجیے. مطلب وہ کیوں وہاں پلیسڈ ہے آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ کیوں پلیسڈ ہے. بس یہ نوجوانوں کے لیے ایک میسیج ہے. ناصر کاظمی کے کزن تھے. جی ناصر کاظمی بہت بڑے شاعر, بہت بڑے شاعر. وہ رونق میلے کی بات کی آپ نے تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, غم میں یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے. اور وہ رونق میلہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو یہ کچھ شخصی جیسے آج واصف صاحب کے نام پہ ہم سب کٹھے ہو گئے. تو کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے نام سے ہی رونق لگ جاتی ہے, وہ وجہ دوستی بن جاتے ہیں لوگوں کے درمیان. او گفتم کے مر گئے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من, گفتم علاج زندگی, گفتم علاج زندگی, گفتہ کے دیدار من,